السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کا احتجاج تھا وہ کیسا رہا؟ ایک طرف نون لیگ جو ہے، حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت پہ دعوت دیتی پھر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ملک کی ترقی میں رخنہ ڈالنے والوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، قوم کے ساتھ مل کے یہ کیا جائے گا اور معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف فیصل واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے کہ کابینہ نون لیگ، وہ کابینہ، وہ حکومت، وہ نون لیگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی ہے، وہ مذاکرات کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو آرمی چیف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور فیصل واڈا صاحب جن کو لوگ سنتے اس وجہ سے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم کیا سوچ رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہے، تو وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو سزائیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور کام بھی شروع کیا ہوا ہے آج کل کہ کورٹ جو عدالت ہے اور جو ججز ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے وہ کافی بہت ایک قسم کے سیخ پا نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ چکر کیا ہے؟ اب دیکھیں، نون لیگ کی طرف سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے مذاکرات کا کہا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً پھر دوسری طرف سے بھی ایک مطلب عرفان صدیقی صاحب ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دونوں کو نواز شریف صاحب کے کیمپ کا بندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مذاکرات کی دعوت وہ بھی دے رہے ہیں، اس طرف سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ پھر کیبنٹ کے اندر اور یا پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ آوازیں اس طرح کی آئی ہیں، جہاں رانا تنویر صاحب ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں، وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو مسلسل اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نون لیگ، جو حکومت آج سے سال 1.5 سال پہلے کہتی تھی کہ ہم 9 مئی کے ملزمان کو تو اس ملک کے اندر چھوڑیں گے نہیں، اور جو پارٹی ہے دہشت گرد پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی طرف سے اس ٹائم جب مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کے صرف 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بالکل دل کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹائم جو ہے ان کے ساتھ گفتن، وہ کیا کہتے ہیں، نشستن برخاستن، وہ کر کے ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں اور ٹائم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ فیصلے کر سکیں اس اپنے حوالے سے، اور تاکہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک مطلب ہے تنقید کا سامنا ہے حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی خاص طور پہ، اس میں کچھ کمی آ سکے۔ تو دل کے ساتھ تو کبھی کوئی نہیں چاہے گا کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ جہاں پہ بھی کوئی مذاکرات ہونے لگتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا اشارہ بھی آتا ہے تو ایک دم ان کو سمیت سی ایم پنجاب مریم نواز کے سب ان کو 9 مئی یاد کروانا شروع ہو جاتے ہیں کہ 9 مئی ہوا تھا اور ان کو یہ ہوا تھا اور اس تاریخ کو یہ ہوا تھا۔ تو حکومت کی طرف سے تو یہ بات ہے۔ اب عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اچکزئی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا تو آپ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اور اچکزئی صاحب کا تو آپ مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، تو نون لیگ کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھ، مسئلہ جناب یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت میں نہیں آئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی وہی شکایات ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ہیں، وہ ہیں دھاندلی کی۔ وہ کس کے خلاف ہے اور کس طرح 2018 میں کون جیتے تھے، بینیفیشری کون تھے دھاندلی کے؟ اگر آپ دھاندلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کے نزدیک 2018 کا، اور سب کے نزدیک پتہ تھا نا کہ عمران خان بینیفیشری تھے اگر دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 سے زیادہ بڑی، 2024 میں 2018 سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، تو اس وقت بینیفیشری کون ہے؟ وہ ہے نون لیگ، سب سے بڑی بینیفیشری۔ اور اس کے ساتھ پھر اچکزئی صاحب ہیں، وہ بھی اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی دھاندلی وغیرہ کے حوالے سے کوئی حکومت میں نہیں آئے، ان کا بھی کوئی فارم 47 وغیرہ کا چکر نہیں ہے۔ تو جو فارم 47 کا چکر ہے، جو رائٹنگ آن دا وال ہے، جو نہ صرف دوسرے حریف کہہ رہے ہیں بلکہ حلیف جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ جیت کے آئے ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ اور آپ یہ والا جو سارا سینیریو، وہ میں عرفان صدیقی صاحب کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں عرفان صدیقی صاحب فضل الرحمان کو جو کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچکزئی کو جو کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا موازنہ ان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جو دھاندلی کی حکومت 47 فارم کے اوپر مبینہ طور پہ، یا بلکہ اب تو کلیئر ہے مبینہ طور پہ تو کہنا نہیں چاہیے، جس میں کیونکہ اب تو نون لیگ کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں ان کو جتایا گیا ہے، یہ جیت کے آئے ہیں، یہ جتایا گیا ہے، یہ کیا گیا، تو اس حوالے سے بالکل کلیئر میسج ہے کہ جناب آپ کیونکہ بینیفیشری ہیں تو آپ کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اچھا، شہریار افریدی صاحب نے آج شہزاد اقبال کے پروگرام میں ایک بات کیا ہے کہ بہت جلد آرمی چیف کے ساتھ بھی بات ہوگی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بھی بات ہوگی۔ اب وکلا جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں اور
اسی طرح جو جس طرح وہ ہے اپنا علی محمد خان صاحب ہیں، شندانہ ہیں، یا دوسرے یہ شہریار افریدی ہیں، یہ کوئی اور بات کرتے ہیں. تو جس طرح نون لیگ میں نواز شریف صاحب کا گروپ کوئی اور بات کر رہا ہے کہ بات چیت کی جائے، اور اسی طرح کسی حد تک یہ بھی کہہ رہے ہیں اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو یہ رکھنا ڈالنے والوں کو یہ کر دیں وہ کر دیں گے. تو اسی طرح کا میتھڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے اور یہی کیا جا رہا ہے. تو جو شہریار افریدی نے بات کی ہے کہ ہم آرمی چیف سے بات کریں گے، وہ بات کس حد تک ہوتی ہے؟ معاملے کو یہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب بھی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تاکہ کوئی رستہ نکل سکے اس طرف سے یہ میسیج دیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف سے آرمی چیف صاحب کی طرف سے سخت میسیج دیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کے گروپ کی طرف سے مذاکرات کا میسیج دیا جا رہا ہے، اور جو یہ درمیان میں کھیل رہی ہے حکومت جو ہے کابینہ اور جو حکومت ہے درمیان میں کھیل رہی ہے. اب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور دوسرے بھی کچھ وزراء جو ہیں رانا تنویر ہیں وہ بھی کہتے ہیں مذاکرات کیے جائیں. تو مذاکرات جناب صاحب آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس پارٹی کی پنجاب کا صدر یہ کہے کہ جناب ہم نے تو وزیر داخلہ کو کسی کے کہنے پہ اس لیے لگایا ہماری اپنی حکومت چل سکے، وزیر خزانہ کو ہم نے کسی کے کہنے پہ لگایا ہماری اپنی حکومت چل سکے، تو وہاں پہ کیا شہریار افریدی صاحب جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ ہم مذاکرات جو آرمی چیف سے کریں گے یا ہم مذاکرات ڈی جی آئی ایس آئی سے کریں گے؟ کیونکہ نہ تو نون لیگ کی کوئی وقت اور اہمیت ہے اس حوالے سے، نہ پیپلز پارٹی کی ہے. جس طریقے سے الیکشن ہوا، جس کی مرضی سے ہوا، جس طرح فارم 45 اور 47 والا چکر چلایا گیا، جس طرح آپ کو جتا کے بھی آپ کو نیچے لگایا گیا. میں نیچے لگایا کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جناب آپ کو کلیئر میسیج دیا گیا کہ یہ جناب آپ کے اصل جو آپ کا فرلو ہے وہ کیا فرلا ہے، جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، لیکن ہم آپ کے اوپر احسان کرتے ہوئے یہ نتیجہ لے کے آ رہے ہیں. یہ فارم 45 ہے، یہ فارم 47 ہے، ہم یہ والا فارم لے کے آ کے آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ مذاکرات میں کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ آپ تو خود جناب کسی کی مہربانی کے ساتھ، کسی کی اس میں بھیک کے ساتھ آپ اس حکومت میں آئے ہیں. تو جنرلی جو فیصلے کرتے ہیں شہریار افریدی کی بات کو اگر گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر دیکھا جائے تو بالکل وہی ہے کہ انہی سے ہی بات ہو سکتی ہے. اچھا، اب اگر آرمی چیف صاحب نے جو بات کیا ان کی طرف آ جائیں. آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم رکھنا ڈالنے والوں کے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ہم عوام کے ساتھ مل کے ہم وہ کریں گے. تو جناب عوام کے ساتھ اگر ملنا تھا تو وہ 8 فروری کو ملنا تھا. عوام نے اپنا فیصلہ سنانا تھا. اگر کسی کا بھی ساتھ دینا تھا، اگر نون لیگ کا دینا تھا یا ان جماعتوں کا دینا تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ پورے طریقے سے بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، تو وہ عوام نے اس طرح سنانا تھا. اب کس طریقے سے عوام سنائے گی؟ عوام کے ہر فیصلے کے ساتھ وہ باہر جس جگہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی؟ عوام نے تو اپنا فیصلہ الیکشن کے ذریعے دینا ہوتا ہے، اور وہ عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اور جس طریقے سے جو کچھ سامنے آیا، جو 18 کے الیکشن 24 کے الیکشن میں سامنے آیا، 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ رائٹنگ آن دا وال ہے. اس کے اندر کوئی چیز وہ نہیں ہے کہ کسی کو کلیئر مینڈیٹ تو دور کی بات ہے. کلیئر مینڈیٹ اگر کسی کو ملا تھا جس کے اندر وہ پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے، تو ان کے آپ اگر ان کے جتنے تحفظات ہیں اس کے اوپر اگر آپ جنرلی تحقیقات کریں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ٹھیک ملیں گے کہ ان کو کلیئر مینڈیٹ ملا تھا. جنہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، آپ خود جاوید لطیف کی زبانی سن لیں، مولانا ثناء اللہ صاحب کی زبانی سن لیں. میں یہ پی ٹی آئی کے بندوں کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی اور ان کی باتوں کے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تیار نہیں، ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. لیکن جو اپنے پیپلز پارٹی ہے وہ جس طرح کہہ رہی ہے، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ گند میں غسل کروایا گیا ہے خرم دستگیر خان صاحب کے، جو میں پورا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اب تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو آپ کون سی عوام کی بات کریں گے؟ عوام کے ساتھ مل کے جناب سب یہ کیا جائے گا. ایک بات تو یہ. دوسرا، پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا. اب اتنی زیادہ عمران خان صاحب کے اوپر تو خیر پابندیاں لگی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج میڈیا کے اندر میکسیمم دکھایا گیا، اس احتجاج کو دکھایا گیا. کیا عمر ایوب کی تقریر تھی، کیا گوہر صاحب کی تقریر تھی، اور جتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے ان کی تقاریر دکھائی گئی، اور ان کے جو خاص طور پہ کے پی کے اندر احتجاج ہوا اور پنجاب میں بھی ان کی وہ فوٹیجز بھی دکھائی گئی، عوام باہر آئی ہوئی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک خوشائن بات ہے کہ دکھایا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوری بھی کی جا رہی ہے، اور یہ احسان نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اس کو آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اب اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ جو چینل جو ہیں وہ عمران خان کا بائک آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا پی ٹی آئی کے جلسے نہیں دکھاتے، وہ سارا کچھ نہیں دکھاتے، ان کے سوشل میڈیا دیکھیں یا ان کا جو سٹریم آتی ہے اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر، تو اس کے تھمب نیل اگر آپ چیک کریں تو کیا
ان کو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا پیسے دے رہا ہے. آپ تو عمران خان کی پارٹی کے خلاف تھے. جو چینل ہیں وہ تھم نیل بنانے پہ اس لیے مجبور ہیں کیونکہ عوام دیکھتی وہی ہے. عوام وہی والی چیز دیکھتی ہے میکسیمم اکثریت میں جو کہ آپ نہیں دکھانا چاہ رہے تھے لیکن اب مجبور ہوئے ہیں دکھانے کے لیے. کیونکہ آپ تھم نیل کیا بناتے ہیں؟ تھم نیل آپ یہ بناتے ہیں کپتان کے کھلاڑی نکل پڑے. یہ دنیا چینل, یہ 24 چینل, یہ سما چینل, یہ میں ان چینلوں کے نام لے رہا ہوں. یہ کوئی عمران ریاض یا صدیق جان کا نام نہیں لے رہا میں. یہ میں ان چینلز کے نام لے رہا ہوں جو یہ اب جناب کپتان کے کھلاڑی باہر نکل آئے, عوام نے جناب سب احتجاج کیا اور ان کے کھلاڑیوں نے یہ کہہ دیا, ان کے کھلاڑیوں نے یہ کہہ دیا, فلانا تقریر میں چھا گیا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی بھی تو نہ کہے نا, کیونکہ وہ پھر لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا سوچنی چاہیے. جو مذاکرات دھمکیاں یا جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ ہم رکھنا ڈالے وہ کریں گے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا فیصل واڈا صاحب کی طرف آتا ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوتی ہے. دیکھیں نا, آزاد امیدوار سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا سینٹ کے آپ کو نہیں پتا کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ ایم پی اے ووٹ ڈالتے ہیں. ایم پی اے کس کے کہنے پہ ڈالتے ہیں؟ وہ اپنے پارٹی سربراہ کے کہنے پہ ڈالتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کی مدد سے جیت کے وہ آزاد امیدوار بیٹھے ہیں. کس کے کہنے پہ بیٹھے ہیں؟ وہ انہی کے کہنے پہ بیٹھے ہیں جن کا آگے وہ سارا بیانیہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس ٹائم بڑا کامیابی کے ساتھ وہ, حالانکہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرا جسٹس عائشہ سے بھی میرا واسطہ پڑا اور فلانے سے بھی پڑا, وہ بھی ٹھیک تھا, وہ بھی ٹھیک تھا. انہوں نے ججز کے اوپر جو ہے رندہ الٹا رکھا ہوا ہے فیصل واڈا صاحب نے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ میسج کسی اور کو پہنچا رہے ہیں اور ججوں کے اوپر ٹھیک ٹھاک تپے ہوئے ہیں. ہر چیز کے اندر وہ بیچ میں اپنی نیا اینگل لے کے آنے کی کوشش کر کے. اس کا 2 آبجیکٹیو ہیں کہ اس طرح جوڈیشری کا وہ جو 6 ججز والا معاملہ تھا اور خاص طور پہ ریکارڈنگ والا, کیمرے والا, جو ایجنسیوں کی ریکارڈنگ والا جو 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا, ایک طرف وہ غصہ نکالا جا رہا ہے, دوسری طرف توجہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہٹا کے وہ جوڈیشری کی طرف بھی کی جا رہی ہے. تو ناظرین, یہ کچھ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.